ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ پر سے ان کا گزر ہوا جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر موجود تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر بھی آپ حاضری دے لیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر پہنچے، فاتحہ خوانی کی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آواز دی تو وہ قبر سے باہر نکل آئے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرما رکھا تھا کہ جب آپ کسی مردے سے بات کرتے تو اللہ آپ کی آواز سے اس مردے کو زندہ کر دیتا تھا۔ تو یہ خاص معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام قبر سے باہر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس قبر میں پڑے ہوئے؟ فرمایا کہ مجھے تو ہزاروں سال ہو گئے ہیں میں اس قبر میں پڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تیری قبر کو روشن فرمائے، اللہ تیری اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ آپ سے بات چیت ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ واپس اپنی قبر میں چلے جائیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میں اس شرط پر اب دوبارہ قبر میں جاؤں گا کہ مجھے دوبارہ اللہ سے درخواست کرو کہ مرتے وقت مجھے موت کی سختی نہ ہو، مجھے موت کی تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا یہ حال ہے تو ہمارے جیسے گناہ گار بندوں کا مرتے وقت کیا ہوگا؟ ہم موت کی تیاری کریں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختیوں سے پناہ مانگی ہے، سکرات موت سے پناہ مانگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم دنیا کے کھیل تماشے کو چھوڑ کر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا یہ جہان بھی سکون والا بن جائے اور آخرت والا جہان بھی سکون والا بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔